اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بے لذت۔ بے لذت گناہوں کی فہرست میں صدقہ کر کے کسی پہ احسان جتلانا بھی ایک گناہ ہے۔ صدقہ کرنا بہت اچھی عادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی صفات میں انفاق فی سبیل اللہ لکھا گیا ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اللہ کے لیے دیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں باقی معاملات کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا کسی کو اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی ضرورت پوری کر دی اور وہ ضرورت اپنے مال سے آپ نے پوری کر دی، تو اب اس پہ یہ احسان نہ جتلاؤ کہ تو ضرورت مند تھا، میں نے تیری ضرورت پوری کی تھی۔ اگر احسان جتلا دیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا صدقہ باطل ہو گیا۔ یا آپ کسی کو صدقہ دیتے اور اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی وہ آپ کی مرضی کے مطابق گزارے، اس لیے کہ آپ سے اس نے 2 پیسے لیے ہیں اور آپ نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ صدقہ ہی نہ دیں، اس کو اسے اپنا غلام نہ بنائیں۔ اور اذیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی ہے اور آپ اس بات کو سر عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس سے اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کی خودداری کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کی انا کے اوپر حرف آتا ہے، خودداری کے اوپر حرف آتا ہے، اس کی سفید پوشی کے اوپر حرف آتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے اذیتناک ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور اب لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں مستحق تھا اور میں نے اس کو اتنے دے دیے، میں نے اس کی یہ ضرورت پوری کر دی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر کے باطل نہ کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب کا ذکر کیا کہ کتنے بڑا ثواب والا کام ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، کہ اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کو پھر احسان جتلا کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں، یا جس پہ احسان کیا، جس کو صدقہ دیا، جس کی ضرورت پوری کی، اس کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ اب وہ اپنی بقیہ زندگی میری غلامی میں گزارے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کر کے اسے دعا کا بھی نہ کہیں، اپنے صدقے کا اجر اس سے نہ لیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیں، بلکہ دعا کی تما تک رکھنے سے منع کیا گیا کہ دعا کی تما بھی نہ رکھیں اس سے کہ وہ آپ کا صدقہ لے کے آپ کے لیے دعا کرے گا، بلکہ اجر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس کا اجر تمہیں دے دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خاص وصف تھا کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے، خصوصاً وہ غلام جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے ظالم آقاؤں کے تشدد کا نشانہ بنتے تھے،
ان کی اذیت کا نشانہ بنتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خرید کے آزاد کروایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ کے والد محترم نے آپ سے کہا کہ تم نے غلاموں پہ احسان کرنا ہی ہے تو ایسے غلام خرید کے آزاد کرو جو کل مشکل وقت میں تمہارے کام آ سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس لیے قطعاً غلام آزاد نہیں کرتا کہ ان سے مجھے کوئی نفع ہو یا کل میری مشکل میں میرے وہ کام آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نیت، یہ ارادہ اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اپنے احسان کا بدلہ کسی سے دنیا میں نہیں چاہتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ تو صدقہ جب بھی دیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں، اور صدقہ دینے کے بعد جس فرد کو، جس ضرورت مند کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی نہ اس کے سامنے احسان جتلائیں اور نہ لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کریں کہ میں نے فلاں کی ضرورت پوری کی ہے، ورنہ آپ کا دیا ہوا صدقہ یہ سمجھ لیں کہ ضائع ہو گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو کسی کے اوپر احسان جتلا کر اور نہ ہی کسی کو اذیت پہنچا کر۔ اس لیے صدقہ دیں اور بھول جائیں، اور اس آدمی کو خود سے حقیر، خود سے کمزور نہ سمجھیں کہ آپ مالدار ہیں، آپ ضرورت پوری کرنے والے ہیں اور وہ آپ کا مستحق ہے، آپ کے مال کا مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے، اسے ضرورت مند نہ سمجھیں۔ آپ کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرنے والا ہے اور اس کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ اس کے مقام پہ آپ کو اللہ پہنچا سکتا ہے، آپ کے مقام پہ اس کو اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کا ہیر پھیر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ اس لیے صدقہ اچھی عادت ہے، اور صدقہ دیں، مگر صدقہ دے کر کسی پہ احسان نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔